السلام علیکم، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اکرم ٹی وی 9، میں ہوں محمد اکرم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمت کارڈ سے متعلق ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمت کارڈ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، جس میں تقریباً کم و بیش 40,000 لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ 40,000 لوگوں کو ہمت کارڈ دیا گیا۔ اب دوسرے مرحلے میں کم و بیش ہمت کارڈ 25,000 لوگوں کو دیا جائے گا اور 25,000 لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور آج کی اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمت کارڈ کے ذریعے آپ کس طرح درخواست دے سکیں گے اور ہمت کارڈ کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو ہمت کارڈ پروگرام کیا ہے، اس پر میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کہ ہمت کارڈ پروگرام کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمت کارڈ کی خصوصیات کیا ہیں۔ اگر آپ کو ہمت کارڈ ملتا ہے تو اس کارڈ کی خصوصیات کیا ہوں گی، اور کسی بھی پروگرام کے لیے اگر آپ درخواست دیں اس کا مین چیز ہوتی ہے اہلیت کا معیار کیا ہے۔ ہمت کارڈ کے لیے اگر آپ درخواست دیتے ہیں، ہمت کارڈ کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہوگا، اس چیز کو آپ کے لیے سمجھنا لازمی ہے۔ باقی اگر آپ ویڈیو کلک کر دیتے ہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے، لیکن اگر ویڈیو کے آپ کو سکپ کرتے ہیں یا ویڈیو کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی پروگرام کے لیے اگر کوئی بندہ آپ کو اہلیت سے متعلق بتا رہا ہے، کوئی بھی بتا رہا ہے، یعنی کوئی بھی یوٹیوبر آپ کو بتا رہا ہے، تو آپ نے اس چیز کو اہلیت کو لازمی سمجھ لیا کریں۔ آج کی اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہمت کارڈ کی اہلیت کا معیار کیا ہوگا، اہلیت لازمی سمجھیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 5ویں نمبر پر اہم جو ٹاپک ہے، ہمت کارڈ کے لیے درخواست کس طرح دیں۔ یعنی آپ ہمت کارڈ پروگرام کے لیے اگر آپ اہل بھی ہیں، آپ کے پاس تمام وہ چیزیں پوری ہیں جو ہمت کارڈ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو آپ کس طرح درخواست دے سکیں گے، اسی پر آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے ٹاپک کی جانب بڑھیں، ہماری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹے کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں، تاکہ ہمت کارڈ سے متعلق یا حکومتی امدادی حکومت سے متعلق یا پھر پینٹ زیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق کوئی بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ لائک بھی کر دیں، اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے تو کمنٹ باکس میں وہ بھی ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ٹائم ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمت کارڈ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے، یعنی ہمت کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 40,000 لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں، جس میں غریب اور مستحق لوگوں کی مالی مدد کی جاتی ہے، جو کہ غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ غربت کی زندگی اس طرح کی ہے جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان کا گورنمنٹ یعنی حکومت پنجاب سہارا بنتی ہے، یعنی ان کو کے اکاؤنٹ میں ہر 3 ماہ بعد 10,500 روپے ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، وہ جا کر کسی بھی بینک اے ٹی ایم سے نکلوا سکتے ہیں۔ تو آج اب دوسرے مرحلے میں تقریباً کم و بیش 25,000 مزید لوگوں کو شامل کیا جائے گا، جو کہ ہمت کارڈ کے ذریعے فائدہ اٹھا سکیں، جو کہ معذور ہیں اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو ہمت کارڈ پروگرام کیا ہے؟ ہمت کارڈ پروگرام کے ذریعے آپ کو ایک اے ٹی ایم کارڈ دیا جاتا ہے، اور اسی اے ٹی ایم کارڈ میں آپ کے 10,500 روپے ہر 3 ماہ بعد آتے ہیں، اور جو پنجاب میں معذور لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اور اس ہمت کارڈ کی جو خصوصیات ہیں وہ سمجھ لیں۔ ہمت کارڈ کے ذریعے ہر 3 ماہ بعد آپ کو 10,500 روپے دیے جاتے ہیں، جو بینک آف پنجاب کے اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے دیے جائیں گے۔ تو جو لوگ بھی اس پروگرام کے اہل ہوں گے، ان کی ہمت کارڈ کے ذریعے ہر 3 ماہ بعد 10,500 روپے ملتے ہیں، اور وہ اے ٹی ایم یعنی بینک آف پنجاب کے اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے آپ کو ملیں گے۔ اور ہمت کارڈ مزید تقریباً اب 25,000 لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا۔ اب آ جاتی جی بات اہلیت کی۔ اہلیت کو سمجھیں۔ اہلیت کا معیار میں پہلے نمبر پر ہمت کارڈ کے ذریعے ہمت کارڈ میں وہ لوگ اہل ہیں جو کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، یعنی اگر آپ کسی بھی پروگرام کے لیے درخواست دیتے ہیں، اگر آپ اس پروگرام میں کام کرنے کے قابل ہیں تو آپ پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں۔ یعنی ہمت کارڈ کے لیے وہ بندہ درخواست دے جو کام کرنے کے قابل نہ ہو، یعنی معذور ہو۔ تو دوسرے نمبر پر اس کی یعنی سرکاری یا کسی نجی ادارے میں، اگر آپ سرکاری یا کسی پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہیں تو بھی آپ ہمت کارڈ کے لیے اہل نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ اگر آپ کسی بھی سرکاری ادارے یا پھر پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہیں تو بھی آپ ہمت کارڈ کے لیے اہل نہیں ہیں۔ یعنی اگر آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یا بیت المال یا بھی کسی اور حکومتی پروگرام سے اگر آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو بھی آپ ہمت کارڈ کے لیے اہل نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ یہ جو لوگ اہلیت کے معیار، یہ چیزیں آ جاتی ہیں اہلیت کے معیار ہیں۔ اگر آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یا کسی اور پروگرام میں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ ہمت کارڈ کے لیے اہل نہیں ہیں۔ ہمت کارڈ کے لیے اب آپ کو آ جاتی ہے بات درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یعنی آپ کے پاس مزدوری کا سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے، یعنی مزدوری کا سرٹیفکیٹ سے مراد آپ کے شناختی کارڈ پر ویل چیئر کا نشان ہونا لازمی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، سوشل ویلفیئر کے دفتر میں جائیں، وہاں پر اپنی ہمت کارڈ کے لیے درخواست دیں، جو کہ آپ کے ضلع میں موجود ہیں۔ ہر ضلع میں سوشل ویلفیئر کا دفتر ہوتا ہے، سوشل ویلفیئر کے دفتر میں جائیں، وہاں پر آپ نے ہمت کارڈ کے لیے درخواست دینی ہے۔
اس کے بعد اگر آپ ہمت کارڈ کے ان چیزوں پر پورے اترتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو اس کے بعد تقریباً جانچ پڑتال کے بعد آپ کا ہمت کارڈ جاری کر دیا جائے گا اور ہر 3 ماہ بعد آپ کو 10,500 روپے ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹ جو ہمت کارڈ سے متعلق تھی۔ اگر کوئی نئی اس سے متعلق اپڈیٹ آئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔